الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں وہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا زمین میلے نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اوپر بھی لگا ہے اس کے بعد ملتویز ہوں ایسا سے ہمارے بھائی راجہ محفوظ صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کے خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حبیب الرحمن افاقی صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال پرملال رب تعالیٰ غریق رحمت کرے اور حبیب الرحمن افاقی صاحب اور ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی صاحبہ نے الحمدللہ زندگی کی طویل بہاریں دیکھی اور الحمدللہ کثیر العیال بھی تھی اور اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے علم و فضل سے نوازا اور آخری پیغام کے ساتھ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ ختم ہو جانے والا ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے ہمارے عہدے اور مرتبے ہماری جوانیاں اہل و عیال والدین ہمارے محلات ہماری کوٹیاں عہدے مرتبے اور منصب سب ختم ہو جانے والے ہیں اور ایک جگہ آتا ہے اور باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر امالا باقی رہ جانے والے جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں اور یہ انجام کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں اپنے لیے نیک اعمال کا کوشش رکھیے وآخر دعوانا الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں بیٹھ جائیں اور اوپر والے پورشن پر بھی جگہ موجود ہے سین میں بھی موجود ہے آپ بیٹھ جائیں قابل صاحب اکرام سنین مکرم آج میں اور میرے بھائی میرے عزیز و کارم اہل خانہ ایک حلیم مردبار مظلوم اور شکوں والی ماں سے محروم ہوں میری ماں بڑی سادہ روش اور بڑی خاص بات کے توحید کے اوپر بڑا ان کا یقین تھا اور یہ کہا کرتے تھے سجے رب دے راہ دیا کوئی راہ نہیں اللہ اللہ کر بندیا مری جانے مسانی میں کئی بار ان سے پوچھتا کہ اللہ کتنے وہ کہتے کہ ہر طرف سے میں جانتا تو وہ کہتے کہ مجھے پوری طرح پتا اللہ ہے کہ باقی کچھ نہیں قابل صاحب احترام سنین مکرم آج ہمارے پاس مہمان موجود ہیں ہماری تحریک سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں اور کشمیر بلتستان جناب عبدالرشید قرآنی صاحب باہر سے تشریف لائے ہیں موجودہ امیر محترم ڈاکٹر مشتاق صاحب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں اور کشمیر بلتستان مظفر آباد سے تشریف لائے ہیں نائب امیر راجہ فاضل خان باہر اور اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور ضلع بھر میں دیکھ رہا ہوں بیمبر سے میرپور اور کوٹلی سے دور دراز سے بہت سارے لوگ شاید آپ کو پتا ہوگا کل میں اس لمحے میں بیت اللہ میں تھا
اور میں اپنا عمرہ مکمل کر کے باہر نکلا تو پہلی کال گئی کہ آفاقی صاحب کی ماں ہوں. میں اپنے عمرے کے دوران سینکڑوں ساتھیوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، تو میں نے کہا کہ کیا نسخہ نکالا جائے کہ سارے ساتھی آ جائیں. تو مجھے یاد آیا کہ جب ہم اپنی ماں سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے نہیں، کل جان کے بچوں کے لیے کروں. وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کل جان کے بچوں کی خیر کرنال ہمارے مسلم. تو یہ دعا میں نے 7 چکر طواف کے شروع کرتا تو یہ مانگتا، اور پھر 7 جب میں نے صفا مروہ کے صفا سے جب شروع کرتے تو بیت اللہ کو ہاتھ سامنے کر کے میں کہتا اللہ میری وہی دعا ہے کل جان کے بچوں کی خیر. قابل صاحب احترام سے میں نے مکرم دور و نزدیک سے آئے ہوئے ساتھ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے گاؤں سے، میرے عزیزوں سے جو میری والدہ کو جانتے تھے. اگر زندگی میں کوئی ان سے، حالانکہ میرے والد بہت سخت اور ایک پسندیدہ آدمی تھے، اتنی ہی میری والدہ نرم تھی. وہ کہا کرتی تھی کہ آپ کی سختی میری نرمی سے میل کھا کے سارا نظام چلتی ہے. پھر بھی میری والدہ کی طرف سے کسی کو کوئی بات کرنے میں، کہیں شادی بیاہ میں، خاص کر میں عزیزوں سے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ رزق بھی اضافہ ہو اور زندگی بھی لمبی ہو، اس کے لیے جرمن جاپان میں جانا پڑتا، اپنے حقیقی رشتے داروں کو خوش کریں. کون سے رشتے دار؟ جو روزانہ طوفانی ناراض ہیں، دور کے لیے چاچے تائیں پھوپھی اور ماسیاں سہنا پائیں، جو روزانہ ناراض ہوتے ہیں، ان کو خوش کرنے میں زندگی بھی طویل ہے اور دولت کا بھی لمبا ہے. تو میں اپنے مقامی بہت سارے مہمان ہیں، میں ذرا دے سکوں شاید پروفیسر مقبول صاحب 2-4 منٹ میں بات کریں، پھر عبد الشیف رابی صاحب اور ڈاکٹر مشتاق صاحب بات کریں گے. میری والدہ نے کہا تھا کہ جنازہ کہتے تھے کہ میں جب مر جاؤں تو شاید کہاں ہوں گے. جن لمحوں میں والدہ کی جان نکلی ہے ان لمحوں میں میں حرم میں والدہ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اتفاق بیت اللہ میں تھا اور میں دعا کر رہا ہوں. جنازہ میری گزارش ہوتی کہ میرے اعتماد صاحب اور رشید غلامی صاحب پڑھائیں گے. پروفیسر منصور صاحب یہ بات ہے. صاحب کہتے ہیں کہ مہمانوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب سے گزارش ہے کہ ایک ماں کیا تیار کر سکتی ہے. وہ بھی خاتون تھی جو حضور نبی کریم رحمت للعالمین اسلامی تحریک کی بنیاد کو مکمل کرتے ہوئے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے شروع کی، وہ اللہ دیا صلی اللہ رسول بالخدا ودین الحق حضور کا مشن تھا. اس دعوت کو جو سیدنا آدم علیہ السلام نے شروع کی، خاتم النبیین نے اسے مکمل کیا. جب وہ غار حرا سے پہلی ویک کے موقع پر آئے تو ان کو حوصلہ دینے والی بھی ایک خاتون تھی اور امت کی ماں تھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ ماں تھی جنہوں نے بڑے تانے اور تشنے برداشت کیے کہ یہ بیٹا کہاں سے لائی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ ماں تھی جو وقت کے فرعون کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو دریا کی لہروں کے حوالے کرتی ہے، اور رب بڑی حکمتوں والا ہے، اسی فرعون کے خرچے پر پھر موسیٰ کو پالتا ہے. وہ بھی ماں. تو ایک ماں کیا تیار کر سکتی ہے. میں ڈاکٹر مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا وہ بات رکھیں اور پھر آخر میں ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، وہ جنازہ پڑھائیں گے. تو یہ لوگ جو کھڑے ہیں اوپر جگہ موجود ہے، بڑا حال ہے، وہاں بھی چلے جائیں، سین میں بھی رہیں. اور پیچھے میں پہلے ہی طرح گزارش کر دوں کہ میں سعودی عرب میں تھا، ایک بھائی اسپین سے چلا ہے اور 3 بھائی جو برطانیہ سے، تو ایک بہن بھی اور ایک بیٹا ابھی تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے. اس کی بھی خواہش ہے کہ ابھی ادھر شاید ڈونگی کے قریب ہے
اگر کوئی 5-10 منٹ ہم زیادہ لے لیں تو اجازت ہے؟ جی سارے بندے کہیں تو تب ہاں کوشش کریں گے نہ لیں، پہنچ جائیں۔ اگر کوئی 5-10 منٹ وہ اتنے دور سے آئیں، کل 10 بجے وہ جام پر بیٹھے ابھی کا سفر میں ہیں۔ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب حبیب الرحمان آفاقی بھائی، آج ہم جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کی ساری تنظیم، اس کی ساری تحریک، آپ سارے بھائیوں اور آپ سارے بہنوں کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین آپ کی والدہ ماجدہ میری والدہ ماجدہ کی طرح ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کا سفر آخرت اچھا کرے، اور رب العالمین اپنی جواری رحمت میں جگہ دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر ایک زندہ چیز کو میں موت کے دروازے سے گزارتا ہوں۔ یا رب العالمین آپ موت کے دروازے سے زندگی کو کیوں گزارتے ہیں، اس کا خاتمہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس کا ایک ہی مقصد ہے وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود یہ تنگ جگہ ہے، یہ انسانوں کے اس کے اعمال کا بدلہ پورا نہیں دے سکتی۔ جناب آپ سچ بولتے ہیں، یہ دنیا اپنی تمام تر حدود و قیود کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سچے انسان کو کیا اجر دے گی؟ آپ مسکرا کر ملتے ہیں، آپ راستے سے کانٹا ہٹاتے ہیں، آپ تسبیح پڑھتے ہیں، غرضی کہ کوئی آپ نیکی کا کام کر رہے ہوں تو دنیا آپ کو کیا اجر دے گی؟ دنیا کے پاس تو ایسی مشینیں ہی نہیں ہیں، دنیا کے پاس تو ایسے پیمانے ہی نہیں ہیں کہ وہ اخلاق کی قوت کو ماپ سکیں، اس کا وزن کر سکیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے والے کو اجر دے سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا میں شر پھیلا رہا ہے تو بہت سارے شریک لوگ، بلکہ اکثر شریک لوگ، وہ تو جناب کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی پکڑ میں بھی نہیں آتے، اور کوئی آ جائے ایک شخص قتل کر بیٹھا ہے تو ایک دفعہ آپ قتل کر دیں گے، لیکن اگر ایک شخص 10 قتل کرتا ہے تو جب ایک دفعہ آپ اس کو بدلے میں قتل کریں گے، باقی 9 قتل کا بدلہ وہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ قوم میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کروڑوں بدل لیے، پوری دنیا تمام تر ترقی کے باوجود جو ہے وہ برابر کا بدلہ نہ برائی کا دے سکتی ہے نہ نیکی کا دے سکتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اللہ کا پتہ دیا تو انہوں نے ہمیں آخرت کی بھی خبر دی۔ آخرت کون سی جگہ ہے؟ آخرت وہ جگہ ہے کہ جب دنیا کی یہ سرحد ختم ہوگی تو وہاں کے قاعدے اور رویے مختلف ہیں۔ وہاں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ اگر کسی کو موت پاتی ہوگی تو دوبارہ زندہ کر کے اگر اس کو مارنا ہے تو اس کو دوبارہ زندگی دوں گا۔ یہ جو عذاب اور تشدد برداشت کرنے والے جو سیل ہوتے ہیں جس جلد میں، اگر ایک دفعہ یہ جل گئی تو میں دوبارہ لگاؤں گا کہ تاکہ جناب اس کو درد کی وہ جو کیفیات سے اس کو میں مسلسل گزارتا رہوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ جناب یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں، تو نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے اور غلط کام کرنے والوں کو ان کی غلطی کا پورا بدلہ ملے، اس کے لیے آخری جگہ ہے آخرت ہے، اور یہ موت کے دروازے سے گزر کر انسان کو ملتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امن جی کو جتنا انہوں نے نیک اعتقادات اپنے ساتھ پالے، نیک اخلاق اور اچھے معاملات اور برتاؤ کا انہوں نے اظہار کیا، تو رب العالمین کی طرف سے پہاڑ جتنا اجر نیکیوں کا ان کا منتظر ہو اور رب العالمین ان کے نامہ اعمال ان کے مقدر کرے۔ تو فرمایا کہ بس زندگی اور موت کے اس کھیل کو آپ روزانہ دیکھتے ہو، آپ لوگوں کو کفناتے بھی ہو، آپ لوگوں کو دفناتے بھی ہو۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جناب حبیب الرحمان آفاقی صاحب ہمارا دلیر بھائی ہے، یہ تو اس طرح کے اکثر موقع میں آپ کے سامنے آپ کا غم غلط کرنے کے لیے اکثر و بیشتر یہ جنازوں میں بھی آ کر اظہار کرتے ہیں آپ سے، آپ کا درد بانٹنے والا ہمارا بھائی ہے۔ آج اپنی ماں کی جدائی کا جو درد ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا،
تو میں اپنے بھائی کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں گزارش یہ کروں گا، یہ سارے رشتے دینے والا اللہ ہے۔ ماں کا رشتہ بھی اللہ نے دیا، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، باپ بھی اللہ دیتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں جتنے بھی آسائشیں اور محبتیں بانٹنے والے رشتے ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے۔ کیا ہوا اگر ماں چلی گئی؟ کیا ہوا اگر اولاد چھن گئی؟ کیا ہوا اگر دنیا کی کوئی اور ہم سے جناب نعمت چھن گئی؟ ان نعمتوں کو دینے والا رب حی القیوم، وہ ہمیشہ کے لیے باقی، اس کو کوئی موت نہیں۔ تو میری دعا ہے کہ رب العالمین حبیب الرحمن آفاقی اور ان کے سارے بھائی بہنوں کو اور صوبے کے جتنے لوائقین ہیں خالہ جی کے، ان سب کو اللہ اپنے دامن محبت کے ساتھ جوڑ لے۔ اللہ رب العالمین آغوش محبت اپنا اور آغوش رحمت ان کے نصیب کر لے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جناب اس کھیل کو دیکھنے والے لوگوں ایک چیز یاد رکھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز۔ بس زندگی اور موت کے اس چکر کو دیکھنے کے بعد آپ یاد رکھو کہ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں جو داخل ہو گیا، دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوا ہے۔ یعنی موت کی ایک تو حقیقت یہ ہے کہ جناب پورا اپنا پتہ دیا جائے، اور دوسرا موت کی حقیقت یہ ہے کہ مرنے والا بندہ اور موت کے مناظر اس بات کی گواہی دے کر چلے جاتے ہیں کہ دنیا میں زندہ بچ جانے والے لوگوں، آپ کامیابی کا ایک تصور معیار اپنے دل و دماغ میں پیدا کر لو۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی رضا جس کو ملتی اور اللہ کی پکڑ سے جو بندہ بچ گیا۔ جائیداد اور جاگیر بڑی کرنے سے کامیابیاں نہیں ملتی، اور دنیا کی جناب آسائشیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے والا کامیاب نہیں، بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ جمع کرنے والا کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، ایسی زندگی گزار گیا 50 سال 70 سال کی کہ اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا تھا، وہ دوزخ جانے والے اعمال سے بچا رہا، ان برے عقائد سے بچا رہا، ان برے اخلاق سے بچا رہا، اور ایسے عمل کر کے چلا گیا کہ جس سے اس کا اللہ راضی ہو گیا اور جنتوں میں اس کو جگہ ملی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں اصحاب رسول سے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ میں سے سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ اکثر لوگ چپ ہو جایا کرنے سے رسول خدا سے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو قیامت کے روز نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا لیکن پھر بھی غریب ہے۔ وہ کیسے غریب ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اس نے زندہ لوگوں کے حق مارے ہوں گے، جناب کسی کی کوئی ایذا رسانی، کسی پڑوسی کو ایذا پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ اس نے کیا ہوگا، اس کا دل دکھایا ہوگا، تو قیامت کے روز جو کرنسی ہے وہ نیکی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین جب وہ دعوے دار آئیں گے اس نیکیوں کا پہاڑ لانے والے انسان کے مقابلے میں، تو اللہ کہیں گے اچھا تم نے اس کو تنگ کیا تھا، تمہاری اتنی نیکیاں اس کو دے دیں، یہ نیکیاں لے لو، آج تمہارے کام آئے گی، اور گلا ختم کر دو اپنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جناب ابھی دعوے داروں کی ایک لمبی لائن باقی ہوگی کہ اس شخص کا نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، اور اب کیا ہو؟ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جناب آپ ہر شخص کی برائی جس کا اس شخص نے حق مارا ہوگا دنیا میں، وہ اس کو دی جائے گی کہ اچھا اپنی برائیاں اس کو دو اور آج تم سکھی ہو جاؤ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آنے واقع میں ایسے ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پہاڑ لانے والا یہ بدبخت انسان ایک برائی کے پہاڑ کا مالک بن جائے گا۔ فرمایا جس سے ہمیں کامیابی اور ناکامی کی خبر ملتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں کو، یہ ہے کہ جناب یہ موت اس بات کو بھی پتہ دیتی ہے کہ مرنے والوں سے ہماری محبت ضرور ہے، لیکن مرنے والوں کے مقابلے میں زندوں کے حقوق زیادہ ضروری ہیں۔ ان کو جناب خوش رکھنے کی کوشش کریں، انسانیت کے ساتھ بھلائی والا معاملہ اختیار کریں، ان کو تنگ نہ کریں، موذی جانور کی طرح کسی زندہ انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ورنہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے غریب ترین انسان کی طرح جیسے وہ نیکیوں کا پہاڑ کرنے والا بندہ دنیا میں اس لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، برائی کے پہاڑ کا جب مالک بنے گا تو وہ اللہ سے کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے عہدے کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو فرمایا یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کی گواہی دینے کے لیے موت آتی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے جہاں محمد جی کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنا اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، وہاں میرے اور آپ کے تذکیر کے لیے سامان یہ بھی ہے کہ ہم سوچیں کہ آج تک جتنی زندگی میں نے گزاری ہے، کیا میں ناکام انسان کی طرح دنیا میں زندہ ہوں یا میں ایک بہت ہی کامیاب انسان کے طور پر زندہ ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کامیاب انسان کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا۔ آپ نے فرمایا
ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. اس شخص نے جناب صحیح ایمان کا اور کامیابی کا مزہ چکھ لیا، اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو گئی. یا رسول اللہ وہ کون؟ من رضی باللہ ربا، کہ جس نے دنیا میں جیتے ہوئے اللہ ہی کو اپنا رب جانا، اللہ ہی سے جناب اس نے امیدیں رکھی، اللہ ہی کا ہو کر رہا. جو چیز اللہ کو بری لگی اس نے بھی اس کو برا جانا، اور جو چیز اللہ کو پسند تھی اس نے اپنی زندگی میں ان اعمال کو کیا. فرمایا کہ ایک کامیاب انسان کی جو علامت ہے وہ یہ ہے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا. اور دوسری علامت کیا ہے اس کامیاب انسان کی؟ کہ جناب اس نے زندگی گزارنے کے بہت سارے نظام ہیں یہاں دنیا میں جینے والوں کے لیے، اور کوئی ہندوازم کے تحت جیتا ہے، کوئی لبرلزم کے تحت جیتا ہے، اور کوئی کسی ازم کے تحت جیتا ہے. لیکن جس نے محمد رسول اللہ کہا اس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی ضابطہ اور طریقہ ہے جس کا نام دین اسلام. اس کی خوشی اور غمی دین اسلام کے مطابق ہو، اس کا انفرادی اور اجتماعی عمل دین اسلام کے مطابق ہو. اس نے دین اسلام کو اپنا ضابطہ زندگی اور دستور زندگی کے طور پر جو مان کر جیا، اس نے کامیابی کی حلاوت اور مزہ چکھ لیا، وہ کامیاب انسان ہے. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا وَنَبِيًّا، کہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر اپنا رسول اور رہبر، اپنا ملجا اور ماوا اور اپنا نبی مان کر جیا. جس ہستی کو نبی اور رسول مان کر جیا جاتا ہے اس کی حکم کی پھر عدولی نہیں کی جاتی، اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یکون ہوا تابع لما جئت بہ، کہ جب تک اس مسلمان کی ساری خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اور دین کے نقشے کے مطابق جب تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ اپنے ایمان میں پکا نہیں. تو بس کامیابی کے معیارات کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقشہ بھی دے دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں آخری بات سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سوائے دھوکے کے اور شراب کے اور کچھ نہیں. جس طرح ریگستان میں سفر کرنے والا صحرائی مسافر وہ دور سے چمکتی ریت کو دیکھتا ہے کہ یہ پانی ہے، اور جناب ریگستان میں سفر کرنے والے مسافر کو چونکہ پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے، لیکن جب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا. پھر اتنی مسافت پر دور وہ ریت اس کو نظر آتی ہے چمکتی ہوئی. کہتے ہیں کہ صحرا میں جو مسافر دوڑ دوڑ کے پانی کی تلاش میں مر تو سکتا ہے لیکن اس کی پیاس بجھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اور ذی وقار بزرگوں، اس دنیا میں جتنا ہم دوڑ بھاگ کر لیں یہ دنیا ہمارے چین کی جگہ نہیں. اللہ نے اس انسان کے چین کی جگہ جنت بنائی ہے. اس جنت والے اعمال اور طریق میں جب یہ زندگی گزارے گا اس کو چین ملے گا. میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائے، اللہ میری ماں کے بچوں اور بچیوں کے اور جتنے لواحقین ہیں ان کو صبر و ثبات نصیب فرمائے، میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. ہمیں آج اس موت کے موقع پر جو تذکیر ہوئی ہے ہماری، اس تذکیر کو یاد رکھ کر اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور دور دور سے لوگ اس درمیان گھومنے آئے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کسی کی خیرمت کا کوئی مسئلہ ہو تو اس پر بھی میں یہاں کی بہترین بھی ہے اور خدمت فاؤنڈیشن کے ساتھی سارے ان سے میں گزارش کروں گا کہ جنازے کے بعد فوراً ادھر نکل جائیں تاکہ کسی کی کوئی گاڑی نہیں پھنسنی چاہیے اور کسی کے راستے کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے. ساڑھے ساڑھے گرام سمے مکرم اور عید بالکل پہنچ رہے ہیں. 10 منٹ کی آج اجازت دی ہوئی ہے اور 11:10 پر ہم نماز کھڑی کر دیں گے. 9 جیسے مالا کے قریب وہ پہنچ رہے ہیں. جناب ڈاکٹر رشید برادری صاحب تشریف لائیں اور چند باتیں بھی ہوتے ہیں بعد میں ہمارے جنازہ بھی بنائیں گے. سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، سابق پارلیمنٹ کشمیر کے ممبر
کرام آج ہم سب کو آ رہے ہیں جیسے ہمارے بھائی حبیب الرحمان افاقی صاحب مجھے بھی سب کو سعادت سفر تھے اور ان کی والدہ والدہ اس دنیا سے مطلب ہو گئی. ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے سب جمع ہو گئے. پورے اللہ کی تشریف سے ہمارے جماعت کے احباب اور ہماری ساری مسجد قیادت پوری جماعت میں ہمارے راجہ فاضل صاحب ہمارے وزیر نذیر خان صاحب چودھری محمد الحسن صاحب ہمارے مفتی انوار سلیم کمل صاحب ہمارے نائب امیر نئے نظر کے اندر اور اس طرح باقی پروگرام سے اللہ صاحب کے تشریف آوری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ امیر بھائی اور ان کے بھائیوں کو عزیزوں کو ان کی بہنوں کو صبح کبھی عطا فرمائے. مجھے کچھ 25 سال کی وفاقت کے دوران 12 مرتبہ ان کے ساتھ حاضری کا موقع ملا اور وہ 3 سال پہلے میری اپنی والدہ دنیا سے خاص طور پر اس کے بعد جب بھی ان کے پاس آتے تھے اور ان کا خلاصہ اور ان کا شکر کا ہاتھ وہ اپنی ماں کی محبت اور شفقت کی یاد کرتا تھا. جس لحاظ سے آج وہ جو اپنی ماں کی شفقت سے معلوم ہو گئے جو شدہ لیکن ہم سب کی جب بھی آتے تھے ان سے دعائیں لیتے تھے ان کی شفقت لیتے تھے اور ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا سایہ ان دونوں کا ایک فلانوں سے ہم معلوم ہو گئے. ہمارے لیے ایک حقیقت ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے سے بات کی کہ کل نفس ذائقہ الموت ہر بھی نفس نے موت کا بات ہے. انسان ہے ایمان ہے جمالات ہے وقار موت کے اس طرح سے سب کو گزرنا ہے کی مشکل کرو جب اس دنیا سے جائیں تو ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت کے مطابق سب سے اچھا صدقہ جاریہ دیکھو گا جو والدین کے لیے بڑا مطلب کرتی ہے ان کے لیے اعمال ان کی زندگی نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لحاظ سے ایک بڑا اطمینان ہے کہ الحمدللہ اس دنیا سے وہی اور آخر ہے ہونا ہے لیکن انہوں نے حبیب الرحمان افاقی صاحب جیسے بھائی بنائے یہ سارے بھائی ماشاء اللہ کچھ اسپین میں ہے یا انگلینڈ میں ہے جہاں بھی ہے وہاں پر بھی جو سمجھاتے ہیں وہ اسلامی تحریک کے ساتھ ہے مجاہدین کے اس ان کے ساری جوڑ کے اندر ان کی کاوشیں ہیں. یہ ایک مشاہد کے لیے سب کا ذریعہ ہے اور یہ ان کی خوشی ہوتی ہے ان کے والد کامل ماشاء اللہ میں جائے تھے. تو ایسے ہی والدین کے گھروں میں اور قوم میں بہت سے ایسے لوگ جنم دیتے ہیں جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس کہ جو اس انسانیت کی اصلاح اور بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ کے دین کی اقامت اس کی دعوت اور امت کی بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور وہ نئے خدمت ہے کہ وہ پیسہ الحمدللہ انہوں نے پورا ہے. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کو استقامت دے ان کے لیے مزید صدقہ جاریہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو مسلسل
ان کے اچھے اعمال اچھی روایات کا ان کو امین بننے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم، یہ موقع نماز جنازہ کا اس کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، یعنی جس طرح سے فرض عین ہے عبادت، اسی طرح سے یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ البتہ یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ ادا کریں تو ساری امت کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اس میں جو حاضرین ہیں وہ پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعائیں مقرر کرتے ہیں۔ یہ جگہ ہے پوری امت کی طرف جو آج اس طرح کو مقدمہ ہے، اور اس میں جو ہماری دعا کی انتہا ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور اسلام کی زندگی اور ایمان کے موت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہماری اس دعا کی نماز جنازہ کی انتہا ہے، انتہائی مقصود ہے۔ ایمان کی زندگی اسی صورت میں نصیب ہو گئی کہ ہم زندگی کے اندر اسلام پر چلنے کی کوشش کریں، اسلام کی تعلیمات پر مدارا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خوشی کا فرمائے اور اللہ مسلمان کو بتایا میں نے مکمل بہت شکریہ، ہمارا جو ووٹ ہے اور آپ نے 5-7 منٹ جو انتظار کیا، اس میں آپ کی بہت مہربانی اور شکریہ۔ اوپر حال میں کی جگہ ہے، باہر سین میں بھی ہے، اور صفحے اگر تھوڑی سی کلوز بنا دی جائے تو اس میں بھی کوئی حل نہیں ہے۔ باہر جگہ بہت بھی، لیکن ہمیں دھول سے بچتے ہوئے ہمیں لگتی ہے، تو آپ صفحے درست کریں، اور بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جب آخری صف مکمل ہو جائے جاری ہو تو حفاظ کرام سے ہماری گزارش ہے کہ وہ تکبیرات بھی کہیں، اور یہ بھی اگر کسی صف میں حافظ صاحب یا کوئی مولانا نہ ہو تو ہر ایک مسلمان یہ تکبیرات کہہ سکتا ہے۔ وہ اگر کسی حافظ صاحب کی صف میں نہ ہو تو خاموشی نہیں ہونی چاہیے، ہر نماز پڑھنے والا بندہ ان تکبیرات کو کہہ سکتا ہے اور ضرور کہنا چاہیے۔ تو جنازے کے فوراً بعد لوگ ملنا چاہتے ہوتے ہیں تو میں باہر آ جاؤں گا، اندر رش ہو جائے گا، تو انشاءاللہ باہر ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ جنازہ جو اسلام ہوگا دعا میں میں باہر ہی آ جاؤں گا تاکہ اندر رش نہ ہو گرمی ہے، تو انشاءاللہ سفر درست کریں اور تیاری کریں۔ نماز جنازہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 تکبیرات ہوتی ہیں جو کہنا لازمی ہوتی ہیں، اور ثنا کے بعد اور پھر درود، اور اس کے بعد میت کے لیے دعا۔ تو یہ جو ترتیب ہے تکبیرات کی اس کے مطابق ان کی ادائیگی ضروری ہے، تو سب حضرات جو ہے وہ تیاری کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala Muhammad sayyidina wa habibina Muhammadin wa Allahumma ومن توفيت منا وتوفى علينا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا رب العالمين پڑھ
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ
پڑھیے لا الہ الا اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، ایسا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، اے سبز گنبد والے